پکا کر لو، کامیابی تمہیں ہم دے دیں گے۔ بس پریشانی تھوڑی سی یہی ہے لوگوں کہ ایمان میں پختگی نہ رہی، ایمان میں سچائی نہ رہی۔ اگر ہمارا ایمان پکا ہوتا تو جو آج دنیا تمہیں مٹانا چاہتی ہے وہ کی طاقت نہیں تھی، تمہارے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتی۔ آج تم کہتے ہو مولانا کیا کریں، حالات اچھے نہیں ہیں، مولانا کیا کریں، آج تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ آج جس مسلمان سے بات کرو تو کہتا نظر آتا ہے مولانا حالات بہت خراب ہے، مولانا آج حالات سازگار نہیں ہے۔ ٹوپی اوڑھے تو کیسے اوڑھے، داڑھی رکھے تو کیسے رکھے، نماز پڑھے تو کیسے پڑھے۔ مسلمانوں آگے سے لے کے پیچھے تک آج میں تمہیں دعوے کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، حالات مسلمانوں تمہارے لیے کبھی اچھے نہیں تھے، کبھی حالات تمہارے لیے اچھے نہیں تھے۔ ہمیشہ زمانہ تمہاری مخالفت کرتا رہا ہے، کفر نے ہمیشہ تمہاری مخالفت کی ہے، کفر ہمیشہ تمہیں مٹانے کی کوشش کرتا رہا ہے، مگر جب تم نے راستہ صحیح چنا ہے تو کفر تمہارے سامنے مٹ گیا ہے۔ بے شک بے شک حق۔ جب تم نے راستہ صحیح نہیں چنا تو پھر کفر تمہارے سامنے ٹھہرا ہے، اور جب تم نے راستہ صحیح چنا ہے تو کفر تمہارے سامنے نہیں ٹھہرا۔ تم کہتے ہو حالات خراب ہے، حالات آج اتنے خراب نہیں ہیں جتنے حالات مکہ میں میرے نبی کے لیے خراب تھے۔ جب محمد الرسول اللہ کو مکہ کی سرزمین پہ اللہ نے بھیجا تو حالات اتنے خراب تھے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ توجہ فرمائیے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج تمہارے ہاں لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا۔ اتنے خراب ابھی حالات نہیں ہے، اتنے خراب حالات، اتنے خراب حالات کہ ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، آ کے رونے لگا، عرض کرنے لگا آقا کہ میری بھی توبہ ہو سکتی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے تو نا امید ہو بیٹھا ہے کہ توبہ نہیں ہوگی؟ عرض کرنے لگا آقا آپ نے اعلان نبوت نہ کیا تھا، اس سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، میں لڑکیوں کو پیسے لے کے زندہ دفن کرتا تھا، میرا یہ کام تھا، میں اسپیشلسٹ تھا اس چیز کا۔ جس باپ سے اپنی بیٹی قبر میں زندہ دفن نہیں ہوتی تو آقا میں اس سے رقم طے کرتا، گویا کہ سپاری لیتا اور اس لڑکی کو گڈھا کھود کے میں اپنے ان ہاتھوں سے اس بچی کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ آقا یہ میرا عمل چلتا رہا، میں نے 99 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بہت برا زمانہ ہے، ہم برے ہیں، زمانہ برا نہیں ہے۔ ذرا سنیے آپ، آقا میں نے 99 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ اسی درمیان آپ نے اعلان نبوت کر دیا، بچی 99 ہو چکی تھی، آپ کا اعلان نبوت ہو چکا تھا۔ ذرا ذہن صاف کر کے سننا، آپ نے انا محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کر دیا، بچی 99 دفن ہو گئی۔ آقا اسی درمیان ایک شخص تجارت کی غرض سے باہر گیا، کئی سال کے بعد جب گھر میں واپس آیا تو اس کے آنگن میں ایک پھول سی بچی کھیل رہی تھی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس نے اس پھول سی بچی کو دیکھا تو اپنی بیوی سے پوچھا او میری بیوی یہ بچی کون ہے؟ بیوی نے مسکرا کے کہا میرے شوہر جب تو تجارت کے لیے گھر سے باہر گیا تھا تجھے گئے کئی سال ہو گیا، میں امید سے تھی تیرے جانے کے کئی مہینے کے بعد میں نے ہی اس بچی کو جنم دیا، یہ تیری بیٹی ہے۔ جب سنا یہ میری بیٹی ہے تو کہنے لگا قسم کھاتا ہوں اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو جیسے ہی تو نے جنم دیا تھا اسی دن میں نے اسے زندہ دفن کر دیا ہوتا، میں اسے اتنا بڑا نہیں ہونے دیتا۔ اس ماں نے کہا تو اسے زندہ دفن کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی رات ایسی نہیں گزری بستر پہ سونے سے پہلے جو اس نے پوچھا نہ ہو او ماں میرا باپ کب آئے گا۔ کوئی صبح ایسی نہیں تھی سورج کا پہیہ بعد میں نکلتا تھا، پہلے اٹھتی تھی اور اٹھ کے کہتی تھی او ماں میرا لاڈلا باپ کب آئے گا۔ کوئی صبح ایسی نہیں جو تجھے نہیں پوچھا، کوئی شام ایسی نہیں جو تجھے نہیں پوچھا، تجھے زندہ دفن کرنے کی بات کرتا ہے۔ میں تیری بیوی ہوں مگر میں قسم کھا کے کہتی ہوں اتنا میں نے بھی تجھے یاد نہیں کیا جتنا تیری اس بیٹی نے تجھے یاد کیا ہے۔ اور یہ لوگوں یہ تم نے بھی اندازہ لگایا ہوگا بیٹے تمہیں اتنے یاد نہیں کرتے جتنے تمہیں بیٹیاں یاد کرتی ہیں۔ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ تمہاری بیٹیاں بھی ہوں اور بیٹے بھی ہوں، کبھی جب تم باہر سے اندر گھر آؤ گے تو بیٹے پوچھیں گے او باپ تو کیا لایا ہے، اگر بازار جاؤ گے تو بیٹا پوچھے گا کھانے کیا لایا، کھیلنے کھلونا کیا لایا۔
मगर तेरी बेटी अगर तेरे घर में हो तो तुझसे पूछेगी ओ बाप तू बाहर था तूने खाना भी खाया कि नहीं खाया। ये फर्क है तेरी बेटी और बेटे में। यकीन करना बाखुदा बता रहा हूं, तुम्हारे बेटों की शादी हो जाए, तुम्हारी बेटियों की भी शादी हो जाए, ये जुमला जरा सुनना, थोड़ा सा तल्ख लगेगा कुछ लोगों को लेकिन हकीकत है। बेटों की भी शादी हो जाए, बेटियों की भी हो जाए। अगर बेटा कहीं जॉब पे बाहर हो और खबर जाए कि तेरे बाप की तबीयत खराब है तो वहीं से फोन करके कहता मैं अभी पेटीएम के जरिए फोन पे के जरिए पैसा डाल रहा हूं, बाप का इलाज करा देना। ज्यादा ही हालत खराब हो तो छुट्टी लेके आता है, नहीं तो वहीं से कहता है बाप का इलाज करा देना। लेकिन खुदा की कसम तेरी बेटी अगर ससुराल में 100 कोस दूर है, उसे पता चल जाए माँ की बाप की तबीयत खराब है तो अपने शौहर से छुट्टी लेके अपने बाप के घर आ जाती है। और जब तक कि अपने बाप और माँ की खिदमत न कर ले रब काबा की कसम उसके दिल को चैन नहीं मिलता है। लोगों ये है बेटियां, इनकी मोहब्बत को तुम्हारे बेटे नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर घर में बेटे की पैदाइश हो गई तो पूरा मोहल्ला खुश है, लेकिन अगर बेटी पैदा हो गई तो पूरे मोहल्ले के चेहरे पे मुर्दाई सी छा गई है। और लोगों तुम्हें क्या हो गया है? हो सकता है जो प्यार तुझे बेटा ना दे सका तेरी बेटी तुझे दे दे। बेशक इन बेटियों के बारे में कभी गलत ना सोचा करो मेरे भाई, जरा गौर करो, जरा गौर करो। एक स्कूल में एक जवान खूबसूरत सी लड़की पढ़ाती है जिसे मैडम कहा जाता है स्कूल में। बच्चों ने एक दिन सवाल कर दिया, ओ मैडम एक बात तो बताओ, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तवज्जो करना जरा, दिल को झंझोड़ने वाले जुमले जो मैं आपको बोल रहा हूं, मैडम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? काफी अरसा से जवान हैं आप। उन्होंने कहा बेटा बच्चे तो बच्चे होते हैं, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं एक शख्स था, उसकी 4 बेटियां थी। 5वीं बार जब उसकी बीवी उम्मीद से हुई तो उसने अपनी बीवी से कहा अगर इस बार बेटी जन्म ली ना तो इस बार तेरी बेटा होने वाली बेटी को जिंदा दफन कर दूंगा। इस बार अगर बेटी पैदा हो गई, 4 बेटियां हो गई, इस बार बेटी नहीं होना। लेकिन बेटी या बेटा ये बाप और माँ के ऊपर नहीं होता, ये तो परवरदिगार के ऊपर होता है। अल्लाह का करना देखो, 5वीं बार भी बेटी पैदा हो गई। बस इसने जो वादा किया था अपनी बीवी की गोद से अपनी बेटी को खींचा और चौराहे पे जाकर के रखाया, रात को कोई दरिंदा आएगा इसको खा जाएगा, ये सर्दी की वजह से ठिठर ठिठर कर मर जाएगी। मगर किसी ने कहा है बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक सुभान अल्लाह जिस